والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عليه الصلاة والتسليم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. میرے عزیزو بھائیو دوستو اور بزرگو، اللہ کا کرم فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس پرفتن ماحول میں ہم سب کو دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائی. ہم سب کو اللہ پاک نے دین اور دین کی محنت کی طرف متوجہ کر دیا. یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. کسی کام کے کرنے کی توفیق بغیر اللہ کی مشیت کے نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی آدمی اللہ کے ارادے کے بغیر ارادہ نہیں کر سکتا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے لوگوں، تم اللہ کی مشیت کے بغیر ارادہ بھی نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بغیر اللہ کے ارادے کے درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا. دنیا میں کتنے سارے لوگ بستے ہیں. اللہ نے اپنے فضل اور مہربانی سے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں وجود دیا، جنم دیا، اور اللہ پاک نے ہمیں دین کی طرف متوجہ کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ توفیق ہماری طرف سے ملتی ہے. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. توفیق اللہ دیتے ہیں. ورنہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا نور نبوت اور ان کی تعاون سے محروم رہا. ان کو دیکھا ہے، نبیوں کو انہوں نے دیکھا ہے، نبیوں کی زندگیوں کو انہوں نے دیکھا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق شامل حل نہیں ہوئی، تو ان کے گھروں میں رہنے کے باوجود وہ اس خیر سے محروم ہو گئے. اور توفیق شامل حل ہو گئی تو دور دراز کے آدمی کو اللہ پاک اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا. حضرت بلال حبشی کو اللہ لے آئے، اویس القرنی کو اللہ لے آئے. ان چیزوں کا استحضار کرنا، ان چیزوں کو سوچنا، تاکہ ان بڑی بڑی نعمتوں کی قدر ہو جائے. ابھی امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو اس میں اسی چیزوں کو ہم کو غور کرنے کی اور فکر کرنے کی طرف متوجہ کیا. بلکہ اللہ پاک نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو دین دیا، تو دین کے دینے کے بعد اپنی پچھلی زندگی پر استحضار کرنے کی طرف متوجہ کیا. اذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ پاک نے یہاں خاص طور سے جو دین دیا اس کی طرف متوجہ کیا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تو اللہ پاک نے تمہیں دین دیا، اس سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا. تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب یہ دین نہیں ملا ہوا تھا، اس سے پہلے کی تمہاری کیا کیفیتیں تھی، تمہارے کیا حالات تھے، کہ تمہارے آپس کے اندر رنجش کتنی زیادہ تھی، تم کیسے زندگی گزار رہے تھے. اور جب اللہ پاک نے یہ دین تمہیں دیا تو تمہاری کیفیت کیسے بدل گئی. اس چیز کی طرف اللہ خود متوجہ ہونے کو فرما رہے ہیں صحابہ کے لیے. یہاں خطاب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، لیکن یہ ہم سب کے لیے آیتیں ہیں. ہم میں کا ہر آدمی غور کرے. تبلیغ میں لگنے سے پہلے، اللہ کی یہ بڑی توفیق ہمارے ساتھ شامل حل ہونے سے پہلے میری کیا کیفیت تھی، میرا کیا حال تھا، ہمارے آبا و اجداد کا کیا حال تھا. ان چیزوں کا غور کر، ان چیزوں کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اللہ کی اس نعمت کی عظمت اور اس کی قدر ہمارے دلوں میں آئے گی. پتہ نہیں اللہ کو کوئی نیکی ہماری پسند آ گئی، ہمارے والدین کی کوئی نیکی پسند آ گئی، کوئی دعائیں قبول ہو گئی، تو اللہ پاک نے ان چیزوں کی ہمیں توفیق دے دی.
ورنہ ہم نے کوئی گزارش نہیں کی تھی اللہ سے کہ اللہ پاک، ہم تو نہ سمجھ تھے، اللہ نے اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق شامل حل کر دی، تھوڑا تھوڑا ذریعہ بہانا کوئی چیز بن گیا اور اللہ نے رخ پر ڈال دیا۔ ہر آدمی اپنے اس طرف متوجہ ہونے کی تدبیر جو شکل بنی تھی اس کو سوچو، کتنے لوگ وہ ہیں جن پر 20 بار محنت ہوئی لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئے، اور ہمارے پاس وہ لوگ ہیں کہ تھوڑی سی محنت کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا اور انہیں متوجہ کر دیا، متوجہ۔ تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن کو ان باتوں کی توفیق دے انہیں خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ ان نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ اگر اس کو اس کے حق کے ساتھ اس میں برتا جائے، ان نعمتوں میں اس کے حق کے ساتھ برتا جائے تو اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اول اس آدمی کی دنیا کو خوشگوار بنا دیتی ہے، اور اگر اس نعمت کے ساتھ ایسے برتا جائے جیسے اس کے ساتھ برتنے کا حق ہے، تو جیسے اس کی دنیا کو اچھی بناتی ہے ایسے اس کی آخرت کو بھی اچھی بناتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سفیان سے یہ بات فرمائی تھی رضی اللہ عنہ وارضا سے، کہ جو بات میں تم سے سمجھا رہا ہوں وہ ایسی ہے کہ یہ تمہاری دنیا کو بھی اچھی بنا دے گی اور تمہاری آخرت کو بھی اچھی بنا دے گی۔ جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا کو بھی اچھی بنائے گی۔ یہ ہمارا آپس میں جمع ہونا جو ہوتا ہے، جیسے ابھی مسجد اور جماعت کے نام پر یہ کام کرنے والے ساتھیوں کو بلایا ہے، آپ حضرات کو کوئی وعظ نصیحت نہیں کرنا، بلکہ آپس میں بیٹھ کر ان نعمتوں کی استحضار کا مذاکرہ کرنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تمہارے رب نے جو تم پر رحمتیں اور انعامات نچھاور کیے ہیں اس کو یاد کرو۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہم کیسے ہوتے؟ ہر آدمی اپنے پچھلی زندگی کا جائزہ لے لے، ہم کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے، اللہ ہم کو کیسے کیسے دلدل میں سے نکال کر لے آیا۔ تو اب اس کا کیا تقاضا ہے اس کو آدمی کا سوچنا، کہ اس کا تقاضا ہم اپنی ایک تو ذات سے ہم سوچیں، اور ایک ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی، اس پر ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ مالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس شکل سے کام شروع کروایا تو وہ کیا چاہتے تھے، ان سے ہم اس بات کو سمجھیں کہ کیا ہم سے بات چاہی جا رہی ہے۔ ایک تو بھائی میں سوچوں تو میں اپنی عقل کا سوچوں گا، اپنی سوچ کا میں سوچوں گا، اور پھر میں جس سوچ کو میں نے سوچا اس پر میں جتنا پڑھا اس پر میں قانع ہو جاؤں گا، مطمئن ہو جاؤں گا، چلو میں جو چیز سوچ رہا تھا وہ میرے کام ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اور ایک یہ بات سوچنا کہ اس سے چاہا کیا گیا تھا۔ یہ کیوں سوچنا ہے؟ کیونکہ اس میں لگنے کے بعد ہمارا مطلوب وہ ہے جو اس کے ذریعے سے چاہا گیا ہے۔ اگر اس پر ہمارا جانا ہو رہا ہے تو ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور خدا نہ کرے اس میں لگنے کے بعد اگر اس منزل کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں منزل کیا ہوگی۔ کہ اس کے سب اللہ قرآن میں بندوں سے فرماتے ہیں، نبی کو بھیجا تو فرمایا کہ یہ ہمارے بندے بن کر جینے والے بنے۔ ہر ایک سے اللہ نے بندہ بن کر جینے کا مطالبہ کیا۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہم پیدائشی طور پر اللہ ہی کے بندے ہیں، اور پھر اللہ ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن کر جینے والے بنو۔ تو کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اکثر مجمع غور کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا اپنے من کا بندہ ہوں۔ اپنی زندگی جینے میں، اپنی غمی خوشی میں، اپنی صبح شام میں کس کا بندہ ہوں؟ غیر محسوس طریقے سے آدمی اپنے من کا بندہ بن جاتا ہے، عبادت میں من کا بندہ بن جاتا ہے۔ ہاں، جب عبادت کا ذوق طبیعت چلتی ہے کر لیتا ہے، اور نہیں بنتی تو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ عبادت جیسی طبیعت چلتی ہے ایسی کرتا ہے، جیسی کرنے کا کہا ایسی عبادت بھی نہیں کر پاتا، تو اور زندگی کے دوسرے شعبے، تو پھر یہ اللہ کی بندگی سے من کی بندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی جی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنے من کو بنا لیا ہے؟ اور مالیہ صاحب سے پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہیں؟
ہمارے سب فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو باتیں لے کر بھیجی تھی اس پر یہ امت دوبارہ آ جائے کہ یہ ہماری منزل ہے. ایک آدمی اپنے سفر میں جاتا ہے تو اس کی منزل ہوتی ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے, کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے. تو راستے میں وہ بورڈ دیکھتا ہے کہ اس منزل کے بورڈ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. اگر اس طرف کے بورڈ آ رہے ہیں تو وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا سفر ٹھیک کٹ رہا ہے, اور خدا نہ کرے اگر وہ بورڈ نظر نہ آئے تو وہ تشویش میں ہو جاتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. ایسے صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے عزائم میں آخرت ہے, آخرت ہے, مامونا الآخرہ. اور آخرت ہے تو آخرت بننے والے جو اعمال ہے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متوجہ کرنے کی برکت سے ان اعمال میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو مشغول کیا. تو اس میں مشغول ہونے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ ہر ایمان والے کو آخرت بنانے کے لیے 3 باتوں کا مکلف کیا گیا. 3 باتیں ہر ایمان والے کے اندر پیدا ہو جس سے اس کی آخرت بنے گی. کا پہلا کہ اصلاح نفوسنا, کہ ہر آدمی اپنے اوپر ایسی محنت کرے جیسے زندگی اس سے اس کا رب چاہتا ہے. ہر آدمی اپنی زندگی کو ایسی بنائے جس زندگی کو اس کا رب چاہتا ہے, اس کے جینے میں, صبح شام میں, اس کی اٹھک بیٹھک میں, ساری چیزوں میں. وہ کیسے پتا چلے گی کہ ہمارا رب کیسے چاہتا ہے؟ ایک تو وہ زندگی ہے جس کو میں جی رہا ہوں اور اس پر مجھے اطمینان ہو گیا, اور اس کے لیے اللہ نے آئیڈیل ہمارے لیے صحابہ کو بنایا ہے. کیسا جیو گے تو اس کے لیے صحابہ کو آئیڈیل بنایا. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کی زندگی ان کی زندگی سے میل کھائے گی وہی انہی سے ہم راضی ہوں گے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کی زندگی ان کی زندگی سے میل کھائے گی انہی سے اللہ راضی ہوں گے. اس لیے ہمارے یہاں ہمیں صحابہ کی زندگی مستقل سنائی جاتی ہے, کیونکہ وہی معیار حق ہے ہمارے لیے, وہی معیار ہے. اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد ہوا مات, جو اپنے لیے کسی کو آئیڈیل بنانا چاہے تو ان پاکیزہ شخصیات کو بنائے. لأن الحیلات من علیہ الفتنہ, زندے آئیڈیل نہیں بن سکتے, وہ آج کچھ ہے کل کچھ بھی ہو سکتے ہیں. کرنے اول کے یہ لوگ تو وہ آئیڈیل بن گئے, ان کی زندگی پر اللہ نے رضامندی کی مہر لگا دی. تب ہماری صبح شام کی ساری زندگیوں میں ان کی جیسی زندگی کیسی ہو جائے, تو اسی زندگی سے آخرت بنتی ہے. اگر ان کے والے اعمال میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو بنایا بگڑ جاتا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے نے سارے کام کیے لیکن صرف نیت خراب ہو گئی, کہ بہت اچھا کام کیا, صرف نیت میں فساد آ گیا. کتابوں میں آتا ہے یسعر النار, کہ 3 لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا, ان سے جہنم کی شروعات کریں گے. 3 آدمی وہ ہوں گے جن کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, ان سے جہنم کی شروعات ہی کی جائے گی. کافروں سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ 3 کون ہوں گے؟ تو انہوں نے دین کی اعلیٰ سطح کی خدمت کی ہوگی, اعلیٰ سطح کی. صرف نیت کا فساد ہوا ہوگا, اور نیت کا فساد ان کو جہنم میں لے ڈوبے گا, جہنم میں لے جائے گا. آدمی زندگی بھر کام کرتے کرتے یہ سوچے کہ میں بہت ٹھیک جا رہا تھا, اور ذرا نیت کی خرابی ہوگی, اور نیت کو کوئی نہیں جانتا کہ کون کس نیت سے کرتا ہے. یہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اس لیے ہمیں نیت کرنا سکھایا, اور نیت خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنا سکھایا. جو ہمارے وہاں 5واں نمبر ہے, وہ 5واں نمبر تصحیح نیت کا. کرسی پر کیوں بیٹھے تھے بتاؤ؟ سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں دین کی بات کرنے بیٹھا ہوں. خدا نہ کرے اگر بیٹھنے کے بعد کوئی بات دل میں پیدا ہو گئی تو بات تو دین کی ہوگی, اور بات کرنے والے کی جہنم تیار ہو جائے گی. وہ بات دین کی کر رہا ہے. مصلی پر میں کیوں چڑھا ہوں, بچوں کو میں کیوں پڑھا رہا ہوں, جان مال کیوں لگا رہا ہوں. تو دیکھنے والا نہیں تمیز کر پائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن میں تو اس کو جانتا ہوں کہ میرے دل میں کیا بات پیدا ہوئی. تو ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھائی گئی, کیونکہ شیطان پہلے تو آدمی کو کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ آدمی دین اور اعمال دین کی طرف متوجہ نہ ہو. اس نے اللہ سے قسم کھائی ہے کہ میں ان راستوں پر بیٹھوں گا جن راستوں سے بندے تیرے پاس پہنچتے ہیں.
لاقودن صراطک المستقیم، کہ تیری طرف آنے والے جو راستے ہیں اس کے بیچوں بیچ بیٹھوں گا، اور پھر دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ ایک مجمع تو وہ ہے کہ جن کو ان اعمال کی طرف وہ متوجہ ہی نہیں ہونے دیتا، اور ایک مجمع وہ ہے کہ بھائی وہ متوجہ تو ہو گیا، اب یہ عمل یا تو نہ کرے یا عمل کرے تو ان کے عمل کو خراب کر دو، وہ دشمن ہے ہمارا۔ تو ہمیں حکم یہ ہوا کہ اس کو دشمن بنانا ہے۔ ان الشیطان عدو فاتخذوہ عدوا، کوئی آدمی دشمن بناتا ہے کسی کو، پھر اس کی الگ طریقہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا دشمن ہے، تو نہ اس کا اٹھنا اچھا لگے، نہ بیٹھنا اچھا لگے، نہ اس کی اور کوئی چیز اچھی لگے۔ کہ وہ دشمن ہو گیا تو اس کے ہنر میں بھی عیب نظر آئیں گے کہ وہ دشمن ہو گئے، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے عیب بھی ہنر نظر آتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھایا گیا ہے۔ اب شیطان کام کرنے والے دین والے لوگوں کو ان گناہوں سے نہیں گمراہ کرتا جن گناہوں میں فاسق اور فاجر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، بھائی چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اور گناہ کبائر میں مبتلا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے گمراہ کرتا ہے۔ ہمارا آپس میں بیٹھنا یہ کہ بھائی ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، شیطان ہمارے اوپر محنت کر سکتا ہے، ہمارے آپس کے مذاکروں کے ذریعے سے ہمارے اندر چوکن نہ پن آ جائے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی بات کی توفیق دی ہے، تو اس میں ہمیشہ جلا ہوتا رہے اور اس کو دیمک نہ لگ جائے۔ سب سے پہلا ہم میں سے ہر ایک سے تقاضا ہے کہ اصلاح انفسنا، یہ ہم میں سے ہر ایک سے تقاضا ہے۔ ہر ایک کے اوپر اپنی زندگی کو بنانا فرض ہے، ایسی بنانا جیسی ہم سے ہمارا اللہ چاہتا ہے۔ دوسروں کی زندگی ایسی بنے وہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اس کی محنت کے ہم مکلف ہیں۔ اللہ ہم سے کسی کے متعلق یہ بات نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ وہ ایسا بنا کہ نہیں بنا، تم نے اس پر ایسی محنت کی کہ نہیں کی ہے، محنت کے ہم مکلف ہیں۔ باقی ہر ایک آدمی اپنی زندگی بنانے کا تو مکلف ہے۔ تو یہ اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ہماری پہلی توجہ یہ کہ میری زندگی اس رخ پر جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے۔ اس لیے صحابہ کو آپ دیکھیں کہ صحابہ سے بڑی محنت کرنے والا دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے، اس کو کوئی سوچ نہیں سکتے۔ اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ کیا آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، سجدے میں، رکوع میں، کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کا ہدف کیا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ ان کا ہدف ہے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ انبیاء بھی یہی چاہتے تھے، اسی لیے اور کسی سے شکریہ بھی نہیں چاہتے تھے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ بدلہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا کوئی شکریہ ادا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ساتھ احسان کرتی، وہ کہتا جزاکم اللہ خیرا، تو وہ اس کے بدلے میں کہتے تھی جزاکم اللہ خیرا، کہ اللہ تجھے بدلہ دے، کہ تمہارا بدلہ ہو گیا، ہم اللہ سے لیں گے۔ کسی کو قرضہ دیا تو اس کے دیوال کے سائے میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے کہ بھائی یہ اس سے نفع اٹھانا ہوگا، اس کا بدلہ ہم اللہ سے لیں گے، آخرت میں لیں گے۔ ہر ایک کے ذمہ سب سے پہلا تقاضا ہے کہ اپنی ذات کو بنانا، اصلاح نفوسنا۔ تو اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ہماری توجہ اس پر ہو کہ میری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے، روزانہ ہم اپنے موت کی طرف جا رہے ہیں، میں نے اس مبارک محنت کے ذریعے سے میں نے کیا فائدہ اٹھایا، میں ہر ایک کو فائدہ پہنچے اس کی فکر میں لگا ہوا ہوں، مجھے کیا فائدہ پہنچا، کیونکہ میرا معاملہ تو میری نیت اور میری زندگی کا میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ میرے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تو بنی اور میں اپنی زندگی بنانے میں ادھورا رہ گیا۔ کتابوں میں آتا ہے ایک مجمع کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے پیٹ سے آنتیں باہر آ چکی ہوگی اور ان کی ارد گرد یوں لپیٹیں گے آنتوں کو، اور اس میں اتنا تعفن اور بدبو ہوگی کہ جہنم کے اور لوگ اس سے پریشان ہو جائیں گے۔ ان سے وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا کم عذاب کیا جا رہا تھا کہ تم نے اور آ کر ہمارے عذاب کو بڑھا دیا۔ پھر وہ کہیں گے کہ کیا تم وہ لوگ نہیں ہو کہ جو لوگوں کو سمجھاتے تھے
اور لوگوں کو دین پر آنے کی باتیں کرتے تھے، تو کہیں گے ہم وہی لوگ ہیں۔ تو پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگوں کو تو سمجھاتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، کہ اشد الناس عذاباً میں جو ہے نا، یہ بھی مجمع ہوگا کہ جن کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اس لیے شیطان اس راستے سے ہمارے اوپر محنت کرتا ہے کہ بھئی اس محنت میں اللہ نے متوجہ کیا، لیکن اب یہ اس سے نفع نہ اٹھائے۔ تو یہ ان مذاکروں کے ذریعے سے یاد دہانی ہے، تاکہ شیطان ہم پر ہمارے سرمایہ کو چوری نہ کر جائے۔ اس لیے کہ شیطان جو چور آتے ہیں، ڈاکو، وہ تو اس جگہوں پر آتے ہیں جن جگہوں پر سرمایہ ہوتا ہے۔ یہ سارا مجمع سرمایہ والا مجمع بیٹھا ہے، پونجی والا مجمع، کہ اللہ کا احسان ہے کہ ظاہری شکلیں اچھی ہو گئی، اور ماشاءاللہ پتہ نہیں کون کون اللہ کے ساتھ کیسے کیسے زندگی گزار رہا ہوگا۔ ہاں دیکھو اس میں اکثر سفید کالی بال والے بیٹھے، اب یہ جوان اس طرف آ گیا، کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اکثر اس مجمع میں جوان بیٹھے ہیں، 30-40 کے بیچ کے بیٹھے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے جوان کا ایک سجدہ بوڑھے کے 70 سجدوں پر بھاری ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ جوانی تو پاگل بنا ہوتی ہے، شباب شعبۃ من الجنون، یہ پاگل بنا ہوتی ہے، اس میں ایسی ایسی آدمی حرکتیں کرتے ہیں کالامان والحفیظ۔ اصل کتابوں میں ہے کہ جوان وہ نوجوان جو اس مشغلے کے ساتھ زندگی گزارے وہ بہترین نوجوان ہے، کہ اللہ کے عرش کے نیچے اس کی جگہ ہوگی۔ اللہ نے اس کو قیمتی بنایا کہ اس کو گمراہ کرنے کے اور اس کو غلط رخ پر لے جانے کے سارے اسباب ہونے کے باوجود یہ بچا بچا کر اس رخ پر جا رہا ہے۔ اور اگر معمر حضرات ہیں تو ان کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ خوش قسمت ہے وہ معمر حضرات کی جن کو اللہ نے عمریں دی اور ان کا مشغلہ اچھے اعمال کے ساتھ گزرا۔ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمریں بڑی ہو رہی ہے اور اچھے اعمال کے ساتھ۔ اس میں اکثر چہرے سفید بال والوں کے وہ ہے کہ لمبے زمانے سے اس خیر کے ساتھ گزر رہے ہیں، لیکن آدمی اپنے دشمن سے غفلت نہیں برتتا، چوکنا رہتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی کے ذمہ، کیونکہ اللہ نے اس بڑی خیر کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، تو اب اس سے چاہا کیا جاتا ہے یہ ہمارے دل دماغ سے اوجھل نہ ہو۔ دوسرا حکم جو ہمیں فرمایا وہ کیا فرمایا؟ اصلاح نفوسنا والنصیحۃ لاخواننا، کہ ہم ایک ایک انسانیت، ایک ایک آدمی کے حق میں ہمدرد بنیں گے۔ یہ ہمارا جذبہ بنے گا کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں ایک ایک ایمان والے کے لیے اس چیز کو میں پسند کروں۔ یہ ہر ایمان والے کا جذبہ بنایا گیا ہمارا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہم جب اپنے لیے پسند کر رہے ہیں تو ایک ایک ایمان والے کے لیے یہ پسند کیا جائے کہ اللہ پاک اس کو اچھی زندگی دے دے، اللہ پاک اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دے۔ ایک ایک کا جذبہ، اس کے لیے انسانیت کے ساتھ تراحم اور شفقت کا جذبہ، ایک ایک کو تراحم اور شفقت کے جذبے سے دیکھا جائے۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تراحم اور شفقت کی ایسی عجیب و غریب اللہ نے ان کو ہدایت دی، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ ایمان والے ہیں آپ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دیں۔ بازو بچھا، جیسے مرغی ہوتی ہے بارش برس رہی ہے اپنے بازو بچھا دیتی ہے، سارے بچوں کو اندر لے لیتی ہے۔ برف باری ہو رہی ہے سارے بازو بچھا دیتی ہے، اپنے بچوں کو اندر لے لیتی ہے۔ پتہ نہیں قسم کے مسائل سے بچے گزرتے ہیں، ایک آواز لگا کر سارے بچوں کو اپنے پیچھے لے لیتی ہے۔ کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کیسے کی جائے گی؟ کہ ایک ایک آدمی کے ساتھ شفقت، کیونکہ دین کے راستے سے دین کے کام کرنے والوں کے تو سامنے بات آ رہی ہے جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، موت کے بعد کے مسائل کیا ہے۔ جن لوگوں کو یہ باتیں نہیں سمجھائی گئی ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہے کہ بہت خطرناک گھاٹی آنے والی ہے، کہ ایک ایک آدمی اس گھاٹی میں کامیاب ہو جائے اور اس دلدل سے بچ جائے۔ دنیا میں اگر انسانیت میں سے کسی کو تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے تو سب لوگوں کی سسکیاں نکل جاتی ہے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ۔ تو ہم نے ان کی مصیبت دیکھی، اس مصیبت کے دکھ کا ہمیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے اور ہم اس کے مددگار بنتے ہیں۔ کھانا نہیں ہے تو اس کو کھانا پہنچاتے ہیں، اس کے پاس پانی نہیں ہے پانی پہنچاتے ہیں، دور دراز ہم تعاون کی گاڑیاں بھیج دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کا وقتی جو حال آیا اس حال کو رفع دفع کرنے کی ہمارے اور آپ کی بھرپور کوشش ہوتی ہے، اور یہ ضرور کرنی چاہیے۔
یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. لیکن سوچنے کی بات ہے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایک ایمان والا اگر جنت سے کیا راستے سے ہٹ کر جہنم کی طرف چلا گیا، اس آدمی کا کیا ہوگا؟ اس آدمی کا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا رضی اللہ عنہ سے کہ معاویہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم بھاگ رہے ہو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں. پھر فرمایا خود ہی جواب میں کہ بات یہ ہے کہ مجھے اصل بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے وہاں جواب دینا ہے. اس لیے جواب دینا ہے کہ ایک ایک آدمی کے حق میں ہمارا دل ملائے، ہمارا دل پریشان ہو جائے. صحابی کے متعلق آتا ہے کان یتململ کتململ السلیم، ایسے بے چین ہوتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا بے چین ہو جاتا ہے، تڑپتا ہے کہ اگر یہ آدمی اگر اس رخ پر رہا تو اس کا کیا حال بنے گا، کہ نہ اس کی دنیا ٹھیک ہو سکے گی نہ اس کی آخرت ٹھیک ہو سکے گی. حضرت معاشر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ایک جگہ لکھا کہ ان کے زمانے میں فسادات ہو گئے تو مسلمانوں کے اوپر حالات ہو گئے. تو حضرت نے ان کے تعاون کے لیے جو تدبیر ہو سکتی ہے لوگوں نے جو کی اس کو بہت سراہا. پھر آخر نے فرمایا کہ بتاؤ کہ ان کے اوپر یہ حال کیوں آیا؟ اگر ان کو اس حال سے نہیں نکالا گیا تو دوبارہ اس حال کے شکار ہو جائیں گے. رات حضرت مولانا نے بیان میں بہت تفصیل سے اس مضمون کو کھولا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے والوں سے یہ بات فرمائی تھی کہ جس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اللہ اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے. ایمان والے کی تو عمل بہت دور کی بات ہے، اس کی تو نیت کے اثرات اس کی زندگی نظام الاوقات میں پڑتا ہے. نیت کے اثرات، عمل تو بہت دور کی بات ہے، عمل تو ہے ہی مؤثر، اس کی تو نیت پر بھی نتیجے مرتب ہوتے ہیں. نیت کیا ہے سر کہ ظاہری نظام پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے. جب خالی نیت سے ایسا ہو سکتا ہے تو اس ایمان والے کی زندگی کے اعمال کے کیا اثرات پڑتے ہیں وہ غور کرنے کے. اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا 29ویں پارے میں ایک قوم کا واقعہ بیان کیا، ان کی نیت کے کیا اثرات پڑے ہیں. ایک خاندان کے لوگ تھے، اس خاندان کے لوگ اللہ پاک نے انہیں کھیتی عطا فرمائی تھی. جب کھیتی پک جاتی تھی تو ان کے ابا کھیتی کے 3 حصے کرتے تھے. ایک آئندہ سال کے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ اپنے گزارے کے لیے سال بھر کا جمع کر کے رکھتے تھے، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. جب ابا کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ یہ ہمارے ابا تو ایسی ہے، ایسے ہی کرتے تھے، بس اب ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ جو اگے گا وہ سارا کا سارا سمیٹ کر ہم لے جائیں گے. ایک بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسا نہ کریں، یہ غلط بات ہے. لیکن انہوں نے نہیں مانی اس کی اور ایسا ہی کیا، اور پلان یہ بنایا کہ دن میں لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کھلیان میں آنے کی اور لے جانے کی، ہم راتوں رات کٹنگ کر ڈالیں گے. اب یہ غلط نیت کے ساتھ جا رہے ہیں. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کھیتی نہ دارت، کھیتی نہیں ہے، پریشان ہو گئی کھیتی کہاں چلی گئی. تو دوسرا بھائی کہنے لگا کہ ہم شاید غلط جگہ پر آ گئے. تو ایک بھائی نے لقمہ یہ دیا کہ غلط جگہ نہیں آئے، تم ٹھیک جگہ پر آئے ہو، لیکن دیکھو یہ آثار ہے فلاں فلاں. تو پھر کھیتی کہاں ہے؟ جب صبح ہوئی تو صبح دیکھا کہ پوری کھیتی کو آگ لگ گئی ہے، پوری کھیتی کو آگ لگ گئی. یمن میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اس زمانے سے لے کر آج تک وہ زمین ایسی ہی بنجر پڑی ہے، اس میں یہ انگلی لگاؤ تو اندر انگلی چلی جاتی ہے، کوئلہ بن گئی ہے. آج تک وہاں کھیتی نہیں اگ پاتی ہے. کیا وجہ بنی؟ ایک کھڑی کھیتی کو اللہ نے چلا دیا کہ ان کی نیت اللہ کو پسند نہیں آئی. اسی لیے انسانوں کے ساتھ جو باتیں پیش آتی ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں سے یہ بات کہو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ اگر انسانوں کو کوئی حوادث پہنچتے ہیں تو یہ یقین مانیں کہ میرے ہاتھوں کے یہ کرتوت کا نتیجہ میں بھگت رہا ہوں. کہ ہر ایک آدمی کے ہاتھوں کے کرتوت ہے، ایسا نہیں فلاں نے ایسا کر دیا فلاں نے ایسا کر دیا. تو یہ ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں. آدمی کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا سوچا تھا، میں نے کیا بولا تھا. کتابوں میں آتا ہے بعض بول آدمی کے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ایسے پسند آ جاتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتے ہیں، اور بعض بول جاتا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں ایسے ناپسندیدہ وہ بول ہوتے ہیں کہ ایسے بندوں کا ٹھکانہ اللہ جہنم میں بناتے ہیں. لوگوں کو لوگ تولتے ہیں نا تو اپنی عقل سے تولتے ہیں کہ بھائی مان لو ہم کو فلاں آدمی کا تعارف ہے
تو اس کے ساتھ تو آدمی کا برتاؤ ایسا ایسا ایسا، اور بعضوں سے ہم تعارف نہیں کر پاتے، لیکن وہ اللہ کے ایسے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جس سے اللہ پاک نے اس زمین کو وجود باقی رکھا ہے. ایسا بھاری بھرکم آدمی ہوتا ہے. دنیا میں ہوتا ہے لوگ لوگوں کو کرسیوں سے تولتے ہیں، بعض مرتبہ پیسوں سے تولتے ہیں، بعض مرتبہ عہدوں سے تولتے ہیں، تو پرکھنے میں آدمی بھول جاتا ہے، وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاملہ کر دیتا ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور حج سے واپس ہو رہے تھے، آدمی کے ساتھ خدا نہ کرے کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حج سے لوٹ رہے تھے، عرفات سے مزدلفہ جا رہے تھے، ہے تو صحابہ کی تیسری جلد میں واقعہ لکھا. تو عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ ٹھہرے، تو جو قافلہ تھا وہ قافلے میں ایک قافلے کے بعض لوگ یمن کے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا چلیے جلدی چلیے، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں صاحب ہے وہ گئے ہیں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، وہ آ جائیں تو چلتے ہیں. تو تھوڑی دیر ہوئی کہ پھر انہوں نے جلدی کی کہ چلیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. جب وہ آئے تو دیکھا کہ حضرت اسامہ تھے رضی اللہ عنہ، بچے تھے، اور حضرت اسامہ وہ آدمی ہیں جن کی والدہ حبشن تھی، تو ان کے اثرات ان کے بچے پر تھے. تو یہ یمن والوں کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا. وہ جملہ کیا نکلا؟ اس کالے کی وجہ سے ہمیں لیٹ کر دیا. اس جملہ اس کی زبان سے نکل گیا. حج ہو گیا. حج ہونے کے بعد 2 مہینے ہوئے ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. حج ذی الحج، پھر اس کے بعد محرم، سفر اور ربیع الاول. 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، وہ جو بھی اختلاف ہے، ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. بس اس پردہ فرمانے کے بعد دنیا میں 2 قسم کے مجمع تھے. ایک مجمع وہ تھا جو اللہ کی نسبت پر ایمان لایا تھا کہ بس اللہ ہے اور اللہ کی وجہ سے ہم ایمان لائے. ایک مجمع وہ تھا جو شخصیت حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا تھا. جو ان سے متاثر ہوا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی ان کا یہ تھا کہ جب نبی نہیں رہے تو اب ہمیں اسلام میں کیا رہنا، تو انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا. حضرت مولانا نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے کہ 5 کلومیٹر تک کی بستی ایسی نہیں تھی کہ جس میں لوگ مرتد نہ ہوئے ہوں. مدینہ کے اطراف میں 5 کلومیٹر تک کی بستی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے ہیں تو 11 جماعتیں بنائی، 11، ان سب کو سمجھانے کے لیے، اور سب کو سمجھانے کی محنت ہوئی. 1 مہینے کے اندر اندر اللہ پاک نے دوبارہ سب کو اسلام دے دیا، سوائے ان یمنیوں کے. ان یمنی والوں کا کیا ہوا کہ ان کو جب سمجھانے کی محنت ہوئی تو وہ دلیل بازی میں آ گئے، اور دلیل بازی میں آتے آتے ایسے دلیل بازی میں آئے کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور وہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ آپس میں لڑتے لڑتے اپنے کفر پر مر گئے. ان کو اللہ نے ایمان چھین لیا، ان کے ایمان کو سلب کر لیا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حاشیہ لکھا ہے نیچے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہ ایمان والے کی توہین کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کا ایمان چھین لیا، پورے اجتماعی قوم کا ایمان چھین لیا. وہ جتنے تھے وہ سب کے سب حضور کے ساتھ نمازیں انہوں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ حج میں گئے ہیں. لیکن ایک ایمان والا، اس کا اللہ کے وہاں کیا مقام تھا؟ کسی سے متعلق کوئی بھی زبان پر بات کہتے، اور یہ چیز قیامت سے پہلے بڑھ جائے گی. دجالی فتنوں میں بغیر تحقیق کی باتیں کسی پر کچھ بھی کہہ دو، وہ کچھ نہیں بولے گا، وہ اللہ سے کہے گا. یہ چیزیں قیامت سے پہلے بڑھتی چلی جائے گی. کہ یہ حضور کے زمانے میں قرن اول میں یہ ہوا، اللہ کی ناراضگی سے سخت ہو گئی. اس لیے ایک ایک آدمی کا خیر خواہ بننا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے دوسری بات کے سوچنے کو. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حسن ظن پر اللہ کوئی پوچھے گا نہیں کیوں آپ نے حسن ظن کیا، لیکن اگر کوئی کسی کے متعلق سوء ظن کرے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا، کیوں تم نے آپ نے یہ سوچا تھا. ہم کو اللہ نے کسی پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. نبی سے اللہ فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نہیں بنایا ہے. کوئی کسی پر داروغہ کی بات نہ کرے. تو پھر لا تکلف الا نفسک،
آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں, دوسروں کو ترغیب دیں. وحرض المؤمنین, کہ دوسروں کو ہم ترغیب دے کر اٹھائیں گے. اس کے لیے ہمارا رخ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمارا رخ یہ ہوگا کہ ہم اس کو اپنی کمائی سمجھیں گے کہ اگر کوئی کسی بندے کے لیے میں کام آ گیا تو یہ میری کمائی ہو جائے گی. اور کام آنا یہ اتنی بڑی کمائی ہے کہ اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا. کسی کے لیے کام آ جانا, کسی کو متوجہ کرنا اور اس کے لیے ذریعہ میں بن جاؤں. کسی آدمی کا کسی بندے کے لیے ذریعہ بننا اتنی بڑی کمائی ہے کہ اس کو سوچ نہیں سکتا. حضرت مائس رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے, حضرت نے لکھا کہ تم اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنے کو معمولی نہ سمجھو. پھر فرمایا کہ آدمی اپنی ذات سے کتنا بھی بڑا آدمی بن جائے, عبادت گزار, زاہد, پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا, لیکن وہ سب کچھ بننے کے بعد اگر اس سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ جو باتیں اللہ نے تم کو کرنے کو کہی تھی اس میں سے کتنی کر کے آئے ہو, تو کیا ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے جو کہے 100% کر کے آئے؟ چلو جو ہوا ہے اگر اس میں یہ سوال ہو جاؤ یہ بتاؤ کیسی کر کے آئے, تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جیسی آپ نے کہا تھا ایسی کر کے آئے. کہ اگر اس میں پوچھا گیا تو ہم نہیں بتا سکتے کہ ہمیں ایسے کر کے آئے. پھر حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی ذات سے ذریعے بہانے کے طور پر لوگوں کے استعمال ہونے کو معمولی نہ سمجھو. حضرت نے آگے فرمایا کہ اگر تمہاری محنت کے ذریعے سے کوئی ایک آدمی آ گیا تو اس پر کیا ملے گا پتہ ہے؟ کہ تمہاری تو اچھے سے اچھی پر بھی اگر مان لو یہ پوچھا گیا تو مسئلہ ہے, لیکن اگر تمہاری محنت کے ذریعے سے کوئی ایک آدمی کو تم نے مسجد میں لایا, وہ آدمی کون ہے؟ کہ وہ آدمی بالکل نیا آدمی, وہ کچھ نہیں جانتا, آپ نے مسجد میں لا کر کھڑا کر دیا, اس نے آپ کو دیکھا, دیکھ کر رکوع کیا, سجدہ کیا, قیام کیا, اسے کچھ نہیں آتا, کہ اس کا یہ سارا عمل کچا ہے, سارے عمل میں کچاس ہے, کیونکہ وہ آتا ہی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس عمل کو اس کے نامہ اعمال میں کچا لکھا جائے گا, لیکن اس کا یہ پورا کچا عمل تمہارے نامہ اعمال میں پکا لکھا جائے گا. کیوں؟ کہ دنیا میں محنت کرنے والا آدمی جس پر محنت کر رہا ہے اس کو کچا بنانے کی نیت سے کرتا ہے یا پکا بنانے کی نیت سے؟ کہ وہ پکا بنانے کی نیت سے اس کو لایا ہے. کہ وہ اس کے جو نامہ اعمال تمہارے کھاتے میں آئیں گے وہ پکے لکھے جائیں گے, اس میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے وہ عمل کیسا کیا, ہمارے متعلق تو پوچھا جائے گا. جس دن ان چیزوں کا احساس ہو تو آدمی انسانوں کے کمانے کی لالچ کرے گا, اس کو بھی کما لوں, اس کو بھی کماؤں. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ دنیا سے لوگ بانجھ مرتے ہیں, بانجھ. ہم دنیا میں بانجھ نہ مریں, ہم انسانوں کو کما کر جائیں. اور بعض انسان تو دنیا میں وہ ہوتے ہیں ہو کہ وہ کام کرنے والوں میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس نے اس کو سمجھایا تھا وہ اتنا نہیں کر سکا, لیکن جس کو سمجھایا گیا وہ اس سے آگے نکل گیا. رب مبلغ اوعى من سامع, بعض بات سننے والے ایسے نکلیں گے کہ جس نے ان کو سنائی اس سے آگے دوڑ لگا دیں گے. کرنے ول میں بھی ایسا ہوا ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھاری بھرکم آدمی, سن ہجری 8 کے اوائل میں وہ آئے, سن ہجری 8 کے اوائل میں. بہت کم زمانہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کو رہنے کا ملا, بہت کم زمانہ, صرف 4 سال کا زمانہ ملا. لیکن کام کتنا کر کے گئے, اتنا بڑا کام کر کے گئے کہ شام اور اس کا طرف پورا کا پورا بر اعظم انہوں نے فتح کیا. اتنا بڑا فاتح بنے وہ کہ آج تک تاریخ میں ان کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اتنا بڑا وہ فتح کر کے جانے والے بنے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ خالد ابن ولید پر محنت کس کی ہوئی تھی؟ کیونکہ کل قیامت کے دن یہ ساری فتوحات جو ہے وہ خالد ابن ولید کے حصے میں بعد میں جائے گی, اس سے پہلے اس آدمی کے حصے میں جائے گی جو محنت کر کے ان کو لایا تھا. وہ یہ سارا نہیں کر سکا, لیکن جن کو وہ آدمی محنت کر کے لایا تھا اس نے اتنا سارا کیا. تھوڑا ہی زمانہ ان کو ملا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قریباً 8 ہجری کے اوائل میں آئے ہیں. حضور کے ساتھ رہنے کا زمانہ بہت تھوڑا ملا, 4 سال. لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی, امام المحدثین ان کو کہا جاتا ہے. بخاری شریف میں سب سے زیادہ روایتیں انہوں نے بیان کی. تو یہ سارا جو انہوں نے کیا, پوری دنیا بھی بخاری شریف کو پڑھ رہی ہے اور احادیث کو پڑھ رہی ہے. آپ فضائل اعمال میں پڑھیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنا سارا ذخیرہ ملے گا. تو یہ سارا ان کو تو ملے گا, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کو لایا کون تھا.
کہ لانے والے کی کتنی بڑی کمائی ہوگی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال ان کی حکومت ہوئی. 10 سال. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ 2 جمعہ ہم ایک شہر میں نہیں پڑھتے تھے. یہ جمعہ اس شہر میں تو دوسری جمعہ دوسرے شہر میں ہماری ہوتی تھی. اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے. اور اللہ پاک نے جو انصاف کا نقشہ قائم کیا اور کتنے بڑے آدمی بنے. حضور نے ان کو عشرہ مبشرہ میں بنایا اور ان کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے. اور شیطان ان سے ایسے بھاگتا تھا جس گلی سے وہ گزر جائے. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ ان کو لایا کون تھا؟ وہ تو فضائل کی کتاب میں ہم نے سنا کہ ان کی بہن نے تماچے کھائے تھے. اگر وہ نہ سنایا گیا ہوتا شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ کل قیامت کے دن لانے والے کو یہ ملے گا کہ وہ اس کی کمائی کرے. ایسے اس زمانے میں انسانوں کے کمانے کا اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے. انسانوں کو کیسے کمایا کرنے اول کے لوگوں نے؟ اسی زمانے میں ایسے ہی انسانوں کو کمایا جائے گا. تو ایک کرنے اول میں اللہ کے نبی علیہ السلام سب کے لیے آئیڈیل تھے. جو چیزیں اللہ نے لوگوں کو پہنچانے کے لیے ان کو پہنچائی اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 بڑے طریقے اختیار کیا. علماء فرماتے ہیں ایک اپنے وجود کو اپنے ساتھیوں کے بیچ میں ایسا رکھا کہ ان کا وجود ان کے لیے نمونہ بن گیا. صحابہ نے اپنے آپ کو ایسا رکھا کہ ان کا وجود ان کے بعد والوں کے لیے نمونہ بن گیا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا ایک صحابی ایسا نمونہ ہے کہ جس میں جو بھی ان کی اتباع کرے گا وہ منزل کو پہنچے گا. کوئی مختص نہیں اور کوئی مستثنا نہیں. ایک نے اپنے آپ کو ایسا نمونہ بنایا. کہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کہ ہمارے لیے کہ ہم میں سے ایک آدمی اللہ پاک نے اس زمانے میں ہمیں نمونہ منتخب کیا. ہم میں کا ایک آدمی اسے ایسا نمونہ بنے کہ ہمارے سامنے یہ منزل ہو, ہمارے سامنے یہ ہدف ہو کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. ہم میں کے سب آدمی یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہیں. یہ اتفاقی امر نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے سب چھانٹے ہوئے ہیں. ہمارے دنیا بھر کے عیبوں کے باوجود اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا. ہر آدمی اپنے عیبوں کو سوچے. کوئی نہیں جانتا, میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے میری خلوت کیسی ہے, میری جلوت کیسی ہے, میری سوچ کیسی ہے, میری فکر کیسی ہے. ہم سے زیادہ کتنے لوگ ہنرمند دنیا میں موجود ہیں, لیکن اللہ نے میرے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا, ستاری کا معاملہ فرمایا اور مجھے اللہ نے اس خیر کی توفیق دی ہے. اور میں اس کے ساتھ کیا, میں اس کے بدلے میں اس دین کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ تو مجھ پر یہ دین مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کتنے لوگ مجھے, میں مسجد کی سطح پر ہوں, مسجد کی سطح والے مجھے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں ہلکے کی سطح کا ہوں, مجھے ہلکے والے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اور میں ضلع کی سطح کا ہوں, ضلع والے مجھے کیسا سمجھتے ہیں؟ تو اس حساب سے مجھے کیسا ان کے سامنے رہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جس بات کو مجمع سے کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ قربانی پر اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجمع سے 1 پتھر کا مطالبہ کیا, خود 2 پتھر باندھے, اور لوگوں سے 5 نمازوں کا مطالبہ کیا تو اپنی ذات کو 8 نمازوں کا پابند بنایا, اور لوگوں سے 40واں حصہ زکات کا مانگا تو اپنے گھر میں جھاڑو لگا دی. یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آئی ہے امی جان, اس دن سونے کی اینٹیں اور چاندی کی اینٹیں لے کر آئی تھی. سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ساتھ وہ آئی تھی. اور جس دن ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں تو سونے چاندی کی اینٹیں نہیں ہیں کہ یہ کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے لگاتے جیسے ایک مدینے کے گھر میں جھاڑو لگ گئی, ایسے حضور کے گھر میں بھی جھاڑو لگ گئی. لوگ جب حضور کی تدفین کے لیے آئے تو ٹکرا کر گر رہے تھے اندھیرے کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی جان سے فرمایا, عائشہ رضی اللہ عنہ سے, امی جان گھر میں دیا جلا دو تاکہ لوگ ٹکرائیں نہیں ایک دوسرے سے. تو امی جان فرمانے لگی کہ عمر, اگر تمہارے نبی کے گھر میں دیا جلانے کا تیل ہوتا تو ہم اس کو پیٹ میں نہ بھر لیتے. کہ تم دیا جلانے کی بات کر رہے ہیں, یہاں پیٹ میں بھرنے کا تیل نہیں ہے. کہ اپنے آپ کو آئیڈیل بنایا کہ جو چیز پر مجمع کو لے جانا چاہ رہے ہیں اس پر اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. ایک تو اپنے آپ کو آئیڈیل, اپنے آپ کو نمونہ بنا رہے ہیں. لوگوں میں آنکھیں ہیں, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور لوگ زندگیوں کو دیکھ کر چلتے ہیں. فینا عیوب وللناس عیون, کہ ہمارے اندر عیب ہے, لوگوں میں آنکھیں ہیں. ہمارے گزر فرماتے تھے کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے احترام میں کوئی کچھ نہیں بولے, باقی کوئی گھاس نہیں کھاتا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو ہمارا وجود, ہم کوشش کریں کہ شیطان جو کہ ہمارا دشمن ہے, اور وہ جیسے نبیوں کا دشمن ہے, اس نے سارے نبیوں پر محنت کی ہے, اس نے سارے ولیوں پر محنت کی ہے, ہم پر اور آپ پر بھی محنت. اس کو نفس دبانا آتا ہے, کس کی کون سی نفس دبانے کی.
یہ آدمی کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ تو اس کو وہ بیکار کرنے کے لیے کون سے پہیے کی ہوا نکالنے کی وہ نکال دیتا ہے، اور آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا لقمہ بن جاتا ہے۔ ایک تو ہمارا وجود ایسا بنا ہے، روزانہ نگرانی کریں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میرا وجود ایسا بنے کہ میں اپنی مسجد والوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، ورنہ آدمی کا وجود سے اس کے گھر میں بھی روشنی نہیں آتی، کہ اس کے گھر میں کوئی فرق نہیں پڑا، نہ رات کے اٹھنے میں، نہ اللہ کے سامنے آہوزاری میں، نہ جان و مال کو اللہ کے نام پر لگانے میں، نہ اس کے اوپر فرق پڑا، نہ اس کی بچیوں میں فرق پڑا، نہ اس کے بیٹوں میں فرق پڑا، نہ آنے والی بہو میں فرق پڑا، کوئی فرق نہیں، کہ اس کا کوئی ماحول ہی نہیں بنا، اس کا کوئی اثر ہی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کی زندگی کے اثرات کہ ان کے ایک ایک آدمی میں پڑ رہا ہے، تھوڑا بس ان کی بات سننے دل بدل جاتا تھا، کہ وہ کانوں میں روئی ٹھوس دیتے تھے کہ ان کی بات ہمارے کان میں نہ پڑے، اور ماحول میں جانے سے ایسا اثر انداز ہوتا تھا کہ 2 دن بند قیدی کو باندھو، تیسرے دن ایمان لے آتا تھا کہ ماحول بھی اثر کر رہا ہے، ان کی باتیں بھی اثر کر رہی ہے، اور ان کا ایک ایک آدمی علاقے کو بدل دیتا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال رہے، پورے مدینے کو بدل دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حالات سازگار نہیں تھے تو شخصیت کو بھیجا تھا، وفود بعد میں بھیجے گئے، شروع میں شخصیت بھیجی گئی، یمن میں شخصیت کو بھیجا گیا، ملک شام کی طرف شخصیت کو بھیجا، عراق بصرہ میں شخصیت کو بھیجا گیا، کہ ایک ایک آدمی ایسا ہے کہ ایک ایک آدمی نے وہاں علاقے کو بدل دیا۔ کچھ نہیں، اللہ ہمیں چاہیے، اور علاقے کے علاقوں کو پلٹ دیا، اور اپنی رہن سہن کو انہوں نے نہیں بدلا، اپنی گفتار و شنید، بود و باش، نشست و برخاست، کوئی چیز نہیں بدلی، علاقے کو بدل دیا۔ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آدمی کو بدلنا کو وہ آسان ہے، زمانے کو بدلنا وہ بہت مشکل کام ہے، کہ پورے ماحول کو بدل دینا۔ ایک آدمی کہیں رہے تو اس کو تو آدمی بدل سکتا ہے، ہمارے مشائخ کی خدمت میں لوگ آتے ہیں، بدل جاتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، افراد بدل جاتے ہیں، ہم سب اسی طرح ہیں، لیکن پورے علاقے کو بدل دینا، زمانے کو بدل دینا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میں، کہ پورے زمانے کو بدل دیا۔ زمانہ کون بدلتا ہے؟ کہ افراد کے بدلنے سے زمانے بدل جاتے ہیں، کہ ایک آنے والے کے جینے کے جذبات بدل گئے۔ جینا کیوں جینا ہے؟ ابھی تک بہت بڑا معتد بھی مجمع ملے گا، اس کو جینے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں جی رہے ہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے وجود نے بتا دیا کیوں جیا جائے گا۔ ایک تو اللہ کرے کہ کیونکہ ہم انہی والی محنت کو کر رہے ہیں تو ہماری سوچ اور فکر یہ ہو کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے تو میں اس کے لیے کیسے نمونہ بنوں، تو اس کے لیے ہماری قربانی کی سطح اسی سے ہم بنیں۔ اور دوسرا، ہمارا مجمع کے جیتنے کے جو اسلوب ہیں وہ طریقے اختیار کیے جائیں، کہ مجمع جو ہوتا ہے وہ اس کے اسلوب سے متوجہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں نبی جی لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی جو ہوتے ہیں وہ معلم ہوتے ہیں، سکھائے ہوئے، تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ان سے اس نبی کو اللہ فرما رہے ہیں نبی جی اگر آپ یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں اس محنت میں آپ کی زبان میں سختی ہو گئی اور آپ کے دل میں تنگی ہو گئی، سختی ہو گئی، تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ انفضوا من حولک، لوگ آپ سے چھٹ جائیں گے۔ یہ تو میں نے بات کہی اور آپ نے ترجمہ سن لیا، یہ عربی جملہ ہے، یہ اہل علم سے پوچھو لفظ انفضاض کس کو کہتے ہیں؟ انفضاض، انفضوا من حولک، اس کے لیے بہت سارے عربی آ سکتے ہیں، تم سے بھاگ جائیں گے اور فلاں اور فلاں، لیکن علماء نے لکھا انفضاض کا ترجمہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مجمع کے بیچ میں اچانک بیچ سے ایک زہریلا اژدہا سانپ نکل آئے، خطرناک قسم کا کوبرا، یہ مجمع کی کیا کیفیت بنے گی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، چھپکلی آتی ہے تو مجمع بھاگ جاتا ہے، اجتماع میں کبھی بیان میں آ جائے، چوہیاں آ جائے تو بھاگم دوڑی ہو جاتی ہے۔ اگر اس بیٹھے ہوئے مجمع میں ایک کوبرا نکل آئے، زہریلا اژدہا، اس مجمع کا کیا حل بنے گا؟ جو بھاگم دوڑی وہ مچتی ہے، اس بھاگم دوڑی پر کہا جاتا ہے انفضوا، کیسے تم سے بھاگ جائیں گے کہ بھاگم دوڑی ہو جائے گی۔ تو ہمیں حکم یہ سمجھایا گیا کہ ہم لوگوں کو لانے کے لیے کیا رویہ اختیار کریں گے، کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی کریں گے۔ اللہ ما یعطی علی الرفق ما یعطی علی العنف، اللہ نرم رویوں سے جو چیز دیتے ہیں سخت رویوں سے وہ چیز نہیں دیتے، کہ ہمارے رویے نرم ہوں۔ کہ لوگ کیسے کیسے دلدل میں ہیں، ہمیں ان کو لانا ہے تو ہمارے رویے نرم ہو جائیں،
کہ نرم رویوں کے ذریعے سے جو چیز اللہ دیتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں سختی سے اللہ نہیں دیتے. لو كانت الرفق خلقا لما رأى الناس احسن خلقا منه. اگر نرمی کو اللہ کوئی شکل دے دیتے تو اس سے خوبصورت شکل دنیا میں کوئی نہ بنتی. ولو كانت العنف خلقا لما رأى الناس اقبح خلقا منه. اور اگر سختی کو کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل دنیا میں کوئی نہ ہوتی. کہ اس ماحول میں لوگوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اپنانا، پتہ نہیں کیسے کیسے الجھنوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں. ان کو سمجھنا، ان کے دلوں کو جیتنا، اور اتنے فضائل ان کو سنانا اللہ کی طرف سے ملنے والی کامیابیوں کے، اور اللہ کے دین کی نصرت کرنے پر اللہ کی طرف سے آنے والی نصرت کو اتنا سمجھانا کہ ان کے اندر پانی آ جائے. ان کے اندر پانی آ جائے، وہ اپنی کامیابی محسوس کرنے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی فہمائش تھی، اتنا سمجھانا تھا کہ لوگ گردنیں دینے کے لیے تیار ہو گئے. اچھا بتاؤ گردن کیوں دے رہے تھے؟ کہ کیا ملنے والا ہے اس کو سوچنا، کیا ملنے والا ہے اس کو اتنا سمجھانا. صحابی فرماتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمارا وہ مال جو آپ پر لگ جائے وہ اس مال سے بہتر ہے جو ہمارے پاس رہ جائے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہم کو جن سے جوڑ دیں جوڑ دیجئے، اور جس سے کاٹنا چاہیں آپ ہم کو کاٹ دیجئے. ایک موقع پر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر آپ ہم کو کہیں گے برق غیمات تک گھوڑے دوڑانا، ہم دوڑا دیں گے. اور پہاڑ سے لڑکنے کو کہو گے تو ایک آدمی کے جذبات کب بنتے ہیں؟ سوچنے کی چیز کہ ہماری انفرادی ملاقاتوں میں ہمارا یہ رخ، خالی تشکیل کے لیے ہماری ملاقاتیں نہیں ہیں، تشکیل ہمارا چھٹا نمبر ہے. اللہ نے دین میں کامیابی کو رکھا ہے، اس کو اتنا سمجھانا، اتنا، کیونکہ یہ ساری محنت سے جو مطلوب ہے وہ دین ہے. بقول ہمارے بزرگوں کے کہ ایک آدمی یہ ساری محنت کرے اور اس کی زندگی میں دین نہ آئے تو اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی اذان پر اذان کرے اور نماز نہ پڑھے. مطلوب تو دین ہے. یہ ساری اس کی تدبیریں ہیں، جتنی بھی دنیا میں دین کی محنتیں ہو رہی ہے اس کا خلاصہ تو دین ہے. تو یہ ہمارا ایک عنوان کہ ہمارے ساتھیوں کو ہمیں اس پر لانا. اللہ نے ہمیں اس زمانے میں اس کے لیے منتخب کیا ہے، ہمیں اللہ نے چنا ہے. تو ہم اس کو اپنی سعادت کی چیز سمجھ کر روزانہ اس میں کیسے بڑھتے چلے جائیں. کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا شیطان بھی لگا ہے اور ہمارا نفس بھی لگا ہوا ہے. شیطان بھی ہے جو ہمیں اس رخ میں آڑے آئے گا، جو اس نے قسم کھائی ہے. اور نفس اس سے زیادہ بڑی چیز ہے، یہ کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے. ہمارے ایک بزرگ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا رہے تھے. حضرت جی سے کسی نے پوچھا، مولانا محمد سلیمان جان جی سنا رہے تھے کہ حضرت یہ بتاؤ دنیا میں شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ حضرت نے پوچھا مجمع سے، تو مجمع نے کہا جی حضرت کوئی شیطان نہیں تھا. تو پھر فرمایا کہ اچھا شیطان کو شیطان کس نے بنا دیا؟ کہ شیطان کو شیطان اس کے نفس نے بنا دیا ہے، اس کے نفس نے بنا دیا. تو وہ نفس ہمارے سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے ہم احتساب کریں گے، جائزہ لیں گے. ہاں، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کرتے کرتے میری زندگی میں جھول آ جائے، میری اپنی ذات سے میری غفلت ہو جائے. اللہ نے بہت بڑی بات کے لیے ہم کو منتخب کیا. کیسی بڑی بات؟ مولانا الیاس سے فرماتے تھے میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ اس سے دو چیزیں ہوئی. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ کار نبوت، کہ اگر اس کو کیا گیا تو ایسی مددیں ساتھ ہو جائے گی جو نبیوں کے ساتھ ہوئی ہے. نبیوں کے ساتھ جو، اور خصوصاً ختم نبوت والی محنت تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سارا ہمارے ساتھ ہوگا، کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اس اسلوب سے کیا جائے، اس جذبات سے کیا جائے، ان نیتوں سے کیا جائے. تو ہم نہتے نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. اور اللہ ہے کا مطلب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساری باطل طاقتیں جمع ہو گئی تھی اور ساری باطل تدبیریں جمع ہو گئی تھی. لیکن اللہ پاک نے جیسے اپنے نبی کی مدد کی، ایسے اللہ پاک اس کام کرنے والوں کی مدد کریں گے. دیکھو پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے فضل سے گاڑی چلا رہا ہے اور ان بندوں کو استعمال کر رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو لگانا طے کیا ہے. بندے استعمال ہو رہے ہیں، بعض خوش قسمت بندے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے کہاں استعمال ہو رہے ہیں. ایک ہمارے مفتی صاحب تھے تو میں نے ان کو دیکھا ہر تقاضے پر کہیں نہ کہیں پہنچتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا مفتی صاحب آپ کیسے یہ سب کر لیتے ہیں؟ کہ مفتی صاحب میں ایک بات ہے، میں کبھی بھی دین کی نسبت پر کوئی بات سوچتا ہوں، سنتا ہوں تو میں نیت کرتا ہوں اللہ میں یہ کروں گا. کبھی تشکیل ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ میں یہ جاؤں گا. اللہ کی شان اللہ مجھے وہاں لے ہی جاتا ہے. حالانکہ وہ ایک مدرس ہے اور کمزور آدمی ظاہری نظام کے حساب سے، لیکن اللہ پاک نے ان کو استعمال کیا. کہ اللہ پاک اندر بھیتر کو بندوں کے دیکھتے ہیں، اندر بھیتر کو. وہ بڑھیا کی بات ہے
کہ ان کی بکری گھر میں آتی تھی تو وہ ایک آنچل میں سے دودھ نکل رہا ہے اور ایک میں سے شہد. محلے والے کہنے لگے کہ اماں جی یہ تمہاری بکری کون سی چراگاہ میں چرتی ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا یہاں کہ اس چراگاہ میں چرتی ہے، یہ اس چراگاہ میں. کہ اندر معاملہ صاف ہو جائے تو اللہ نظام چلا دیتا ہے کہ یہ کہ ہمارے جینے کے مقصد میں یہ چیز آ جائے کہ میں اس کے لیے کام آ جاؤں. جب میں کام آ جاؤں یہ جذبہ بنے گا، پھر اللہ استعمال کریں گے. اور جب اللہ استعمال کرنا طے کر لیں گے تو پھر اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اللہ اپنے فضل سے دیں گے. ایک ملک کے بچے کو دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے سلیکشن ہوتا ہے کہ ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے، تو اس ملک کی حکومت کے ہم نے اس کو منتخب کیا، اب ان کے سارے لوازمات اور ان سے ساری متعلق چیزیں وہ ملک کی حکومت وہ ملک والے اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اس کو منتخب کیا ہے، ہم اس کو اپنے وہاں پسند کر کے لائے ہیں. اب ان کا رہنا سہنا کھانا پینا خرچہ بیماری فلاں فلاں کتابیں یونیفارم یہ سارا اٹھاتے ہیں. ہم نے ان کو منتخب کر لیا. اللہ پاک جب بندوں کو منتخب کر لیتے ہیں پھر اللہ پاک وہ چیزیں مہیا کر دیتے ہیں. جیسے اللہ پاک نے صحابہ کو جن پانی پر چلنے کی ضرورت پڑی تو جو نبی چلے تھے ایسے صحابہ کو پانی میں چلایا ہے، پانی میں چلایا ہے. ان کی آواز میں طاقت پیدا کر دی. ان کی ساری چیزوں میں کئی جنگل جانوروں ہمیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، خالی کرو. یہ کوئی اور دنیا کی مخلوق نہیں تھی کہ وہ ان کے جینے کے عزائم میں وہ چیزیں تھی جو نبیوں کے عزائم میں ہوتی. تو اللہ نے ان کی ایسی مدد کی جیسے کرنے والی. اور دوسری بات کہ کار نبوت میں یقین کرتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ کہ جیسے نبیوں کی محنت افراد کو بناتی ایسی یہ محنت ہم کو بنائے گی. دو دھاری تلوار ہے تبلیغ کی محنت، دو دھاری تلوار. جیسے ایک تلوار یہاں سے بھی کاٹے یہاں سے بھی کاٹے، ایسے تبلیغ کی محنت سے جیسے افراد اس زمانے کے بنے. اس زمانے کے افراد شاید اس زمانے کے افراد ان پاپوں میں نہیں ہوں گے جن پاپوں میں اس زمانے کے افراد تھے. صحابی آ کر سنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنا ہے میں نے لڑکی کو زندہ درگور کر دیا ہے. ایک صحابی آ کر کہنے لگے میں نے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں ہوتا ہو میں نے نہیں کیا ہو. اور بیعت کے لیے حضرت عمر کو ہاتھ کا عمرہ بیعت کرو تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. کیا بات ہو گئی؟ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو بیعت کے لیے تو ہاتھ کھینچ لیا. کیا بات ہو گئی؟ کہ میں شرط لگانا چاہتا ہوں. کیا شرط لگا؟ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو کیا فرمایا؟ تجھے نہیں پتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ. یہ اس وقت فرمایا. تو ایسے ایسے افراد کو بدل دیا حضور علیہ السلام کی محنت میں. تو اگر ہمارا اس کے اندر ایسے لگنا ہوا جیسے لگنا ہو رہا جیسے لگنے کو کہا گیا تو انشاءاللہ ہمارا جینا بھی اچھا ہوگا. اور جس دن مریں گے نا، جس دن حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہم کیسے زندگی گزار جا رہے ہیں. کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہم کیا جی رہے ہیں. کہ آدمی کی موت اس کے مرنے کو، اس کے موت اس کے جینے کو بتاتی. اس لیے روزانہ ہماری نیتوں کی تصحیح، اعمال کی تصحیح. اس سے ہم کچھ نہیں چاہتے کہ ہم کو اس سے ہمارا اللہ مل جائے. اگر ہمارا اس طرح لگنا ہوا تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں نکھر جائیں گی کرنے ول کی طرح، جس طرح کرنے ول میں لوگ اس سے بنے تھے. دوسرا کہ ان سارے فتنوں کا توڑ جیسے حضور علیہ السلام والی محنت ہے. پتہ نہیں کیا کیا تھا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت کی جھاڑو ایسی پھری کہ سارے باطل کو اور فساد کو اس نے ختم کر دیا. ہمارے زمانے میں باطل اور فساد کچھ بھی نہیں ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں نا ابھی، ہم کہتے ہیں ماحول بہت خراب ہو گیا، بہت خراب ہو گیا. لیکن اس زمانے سے لے کر حضور علیہ السلام کے زمانے کو تقابل آپ کرو گے نا تو اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا. ایک قبیلہ تھا حضور کے زمانے میں، ان کے گھر میں لڑکی بالغ ہوتی تھی تو اپنی بالکنی میں کپڑا لٹکا دیتے تھے. یہ علامت ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں لڑکی بالغ ہو گئی ہے. تو محلے کے لوگ آتے اور اس لڑکی کے ساتھ رات گزار کر جاتے. جب بچے کی ولادت ہوتی تو اس کو دیکھا جاتا کہ یہ کس کے مشابہ ہے. جس کے مشابہ ہوتا اس سے اس کی شادی کروائی جاتی تھی. لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، بیت اللہ کا ننگا طواف کرنا، اور اس زمانے کی جاہلیت کی رسومات کو سوچو. آج اس کا عشر بھی نہیں ہے. آج اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کہ کوئی بیت اللہ کا ننگا طواف کر رہا ہے، لڑکی کو زندہ درگور کر رہا ہے. کہ آج اس کا عشر بھی نہیں ہے. جب اس زمانے کا باطل حضور علیہ السلام والی محنت سے صاف ہو سکتا ہے تو یہ مولانا فرماتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. ہمارے گھروں پر کے باطل پر یہ جھاڑو پھیر دے گا، ہمارے محلوں کی فضا اور ہمارے سب جگہ کی.
بشرطے کہ اس کو ایسے کیا جائے جیسے کرنا ہے. رات مولانا نے بیان میں فرمایا اللہ نے ہم سے اچھے عمل کرنے کا مطالبہ کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تبلیغ کی محنت کی ایک بات عجیب ہے, یہ سادی سیدھی محنت ہے, سادی سیدھی. اس لیے اس میں کوئی چمک دمک نہیں ہے, اور اس میں کوئی وہ آفس سے نہیں ہے, اور کوئی فائل ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس کی سادگی سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں. ہم بھی دھوکہ کھا رہے ہیں, لوگ تو کھاتے ہیں, ہم بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. میں اور آپ بھی دھوکہ کھا رہے ہیں. کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں کہ اس کے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کہ اسی نے ہم کو یہ بنایا ہے, اور اسی نے ہمارے جتنا بھی ماحول ہے اس کو بنایا ہے. لیکن اب وہ اعمال کو ہم ہلکے سمجھتے ہیں, اس عمل کو ہم ہلکے سمجھ رہے ہیں. اور وہ ایک بزرگ تسبیح پڑھ رہے تھے, تو ان کو کسی نے کہا کہ تم یہ تسبیح پڑھو, کہ اسی تسبیح نے ہم کو یہ بزرگ بنایا ہے, انہی چلوں نے ہم کو یہ بنایا ہے, انہی 3 دن نے ہم کو یہ بنایا ہے, اور انہی 4 مہینوں نے ہم کو یہ بنایا ہے. لیکن اب ہم سوچیں کیا, میں جس دن پہلے دن 3 دن گیا تھا تو اکثر پہلے ایک جملہ بولا جاتا تھا, اب تو کم سنتے ہیں. پہلے کیا بولا جاتا تھا, جماعت میں کیوں جا رہے ہو, تو میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کیا ہم بولتے ہیں کہ میں اپنے, یہ پورا مجمع اجتماع میں آیا ہے, ہر آدمی اپنا جائزہ لے میں کس نیت سے آیا ہوں. کیا میرے ذہن خیال میں بھی یہ بات ہے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. میں کرسی پر بیٹھا ہوں, میں سوچوں میں کیوں بیٹھا ہوں, کہ یہ ہماری نیتوں سے نکل گیا. ورنہ یہ بات ہوتی تھی کہاں جا رہے ہو, کہ جی میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. جب یہ سوچ ہوئی, اس کا مطلب کہ اب ہر قدم قدم پر آدمی سوچتا ہے میری اصلاح کیسے ہو, میں ٹھیک کیسے ہو جاؤں. پھر تعلیم کے حلقوں میں اسی عظمت سے بیٹھا جاتا تھا. ان سادے سیدھے اعمال نے 6 بر اعظموں کو بدل دیا ہے. ابھی ہمارا آپ کا اور چلنا پھرنا دیکھو, ہندوستان کے مختلف صوبے دیکھو آپ, کیسی کیسی انسانوں کی صلاحیتوں کو اللہ نے اس مبارک سادی سیدھی محنت کے ذریعے سے ٹھکانے لگا دیا. کیسے کیسے لوگوں نے جینے کے مقاصد بدل دیے. اپنے کاروبار میں پرسنٹ طے کر دیے کہ اتنا حصہ میرا. ایک ساتھی ملا کہ روزانہ کی کمائی کا 3 حصہ میں نے طے کر لیا دین پر لگاتا ہوں. ہر سال ہو گئے. زکات میں سال میں ایک مرتبہ اللہ نے 40واں حصہ مانگا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے روزانہ کی کمائی کا 3 حصہ لگا رہا ہوں. ایک ساتھ ملے, کہنے لگے کہ انہوں نے, میں نے پوچھا کتنی مسجد اس سال بنائی, کہ اس سال ہم نے 60 مسجد بنائی. ایک فیملی نے, میں نے پوچھا کیسا بناتے ہو, کہ روزانہ کا اتنا حصہ ہم اس میں للہ رکھ دیتے ہیں, تو ایک سال میں اتنی رقم بنتی ہے کہ 60 مسجدیں بنتی ہیں. تو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے جذبات بنے ہیں. یہ سادی سیدھی محنت نے. ہمارے بزرگ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, ان کا ایک بیان ہے رائے ونڈ کا. وہ کہتے تھے کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ جو تم کو باتیں سمجھائی ہے, رات کو خواب دیکھا تھا اور صبح میں آپ کو بیان کر دیا. پھر فرمانے لگے کہ اس کے لیے منو آنسو بہے, منو آنسو بہے. کہ اس کا مشورہ, مسجد کا مشورہ سادہ سیدھا دکھتا ہے 5 منٹ کا, لیکن ایک سوچ کے لیے بیٹھنا کہ ایک آدمی اہم دین کیسے زندہ ہو جائے, اور ایک آدمی کیسے زندہ, کوئی معمولی بات ہے. اب جس کی جتنی بڑی سوچ, یہ 2.5 گھنٹے کی روزانہ کی محنت نے کیا کیا کہ اس نے مسجد محلوں والوں کے تعلقات کو مسجد سے جوڑ دیا. ورنہ تو یہ محلے بنجر پڑے ہوئے تھے. یہ تو ابھی بنجر پنا اس لیے ہے کہ ہمارا چلنا پھرنا ختم ہو گیا. آپ دیکھو 2.5 گھنٹے اکثر چوپٹ ہو چکے ہیں ہمارے محلے میں. جب ہمارے محلوں میں چلنا پھرنا ہوتا تھا نا, محلوں میں وائرنگ ہو جاتا تھا, وائرنگ. مولانا رحمۃ اللہ کے بیان میں, تم وائرنگ کر دو, جب وائرنگ ہو جائے گا اللہ جب اس کو پاور ہاؤس سے جوڑیں گے تو یہ لائٹ سب جگہ چلی جائے گی. ابھی وائرنگوں میں کمی ہے. یہ جتنا وائرنگ ہوا ہے نا وہ اس اگلے بوڑھوں کے چلنے پھرنے کے نتیجے ہیں. ابھی میں نے تو اس کو چلنا پھرنا کم کر دیا, ورنہ یہ جتنے ہیں وہ کسی نہ کسی نے جا کر ان کی ملاقاتیں کی تھی, آج وہ ہمارے عملہ بنا ہے. تو جن پر محنت ہوئی وہ عملہ بن گیا, جن پر اب تک جانا نہیں ہوا وہ عملہ نہیں بن رہا, وہ ہماری مسجد کی فکروں میں شریک نہیں ہوا. اسی طرح یہ ہمارے سحر روزہ جانا کوئی معمولی چیز ہے. ایک آدمی 3 دن جاتا ہے نا, 3 دن تو 10-15 آدمی اس کے ساتھ جاتے ہیں, تو 10-15 آدمیوں کو اپنے ہم فکر بنا دیتا ہے. مجلس سے کوئی معمولی چیز ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک مجلس ہوئی تھی مسجد عقبہ میں مدینے والوں کے ساتھ. تھوڑا سا وقت انہوں نے ان کے ساتھ گزارا, یہ پورے مدینہ منورہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن گئے. کوئی معمولی چیز ہے. آپ دیکھو جہاں رمی جمرات پر ہم جاتے ہیں تو داہنی طرف ایک چھوٹی سی پیلی مسجد ہے, اس کو ترکیوں نے گھیرے میں لے لیا ہے, وہ یہاں تک کیا ہوا ہے. چھوٹی سی مسجد ہے. کیا ہے کہ یہاں مدینے والوں کا تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ گزرا تھا, کہ اس تھوڑے سے وقت گزارنے نے ان کی سوچ بدل دی, ان کی فکر کو بدل دیا, ان کے جذبات کو بدل دیا. اور ان حضرات نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کا ساتھ دیں گے, کہ یہ تھوڑا سا وقت گزارنے نے ان کی سوچ کو بدلا تھا. ایک آدمی اللہ کے راستے میں 3 دن جاتا ہے, محلے کے 10-15 آدمیوں کو لے کر گیا. اگر ہر ذمہ دار ہر مہینے جاوے کیا ہوگا
کہ اگر وہ جا رہا ہے تو یہ 10-15 آدمیوں کو اپنی فکر دے گا, ختم نبوت والی محنت پر ان کو کھڑا کرے گا, یہی اس کے ہاتھ پیر بازو بنیں گے. آپ دیکھو ہمارے بڑے بڑوں کو کہ ایک چلے تھے, انہوں نے 1 کو لیا, 2 کو لیا, اب ماشاءاللہ اسی طرح عملہ تیار ہو گیا. کہ وہ ہمارے سے روزے ہر ماہانہ اس میں جائزہ لوں کہ میرے کیا حال ہے. اسی طرح میرا چلوں میں جانا, ہمارا سے روزہ مہینے میں جانا, ہمارے چلوں میں جانا. کہ ایک آدمی چلی میں کل رات کو ایک مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بقائن کا علاقہ, میں نے کہا مجھے یاد ہے کہ بقائن کے علاقے کے علماء ہمارے گجرات میں بہت سارے پڑھتے ہیں, لیکن ہم 92 میں جب مدرسے میں تھے تو ہمارے ایک مولوی صاحب جماعت لے کر گئے تھے بقائن میں, تو وہاں کوئی بڑے لوگ تو کم متوجہ ہوئے, لیکن انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کوئی علماء نہیں ہے. تو ہمیں یاد ہے کہ ہمارے مولوی صاحب سے انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا وہاں بڑے تو متوجہ نہیں ہوئے, لیکن کچھ بڑوں سے میں نے بات کی, وہ اپنے بچے بھیجنے کو تیار ہوئے, میں بچوں کو لے آؤں. تو وہ گئے اور بچوں کو لے کر آ گئے. مجھے یاد ہے 12 کے 11 بچے لائے تھے. وہ جب وہ مدرسے میں داخل ہوئے تو وہ اتنا خطرناک لڑتے تھے, اور کہنے لگے کہ وہ بہت بہادر قوم ہے, وہاں کے جو بسنے والے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. تو آپس میں بھی لڑتے تھے تو بہت خطرناک لڑتے تھے. وہ کچن میں آگ جلتی تھی تو وہاں سے لکڑی لانا اور اس سے لڑے, اور سر پھوڑ دینا, تو ان کے وہاں کوئی چیز نہیں ہو مارے اور سر پھوڑ دے. مولوی صاحب کہنے لگے یہ بچے یہاں نہیں رہ سکتے, ان کو واپس لے جاؤ. وہ مولوی صاحب وہ کہنے لگے مولوی صاحب اگر یہ چلے گئے تو وہاں یہ حال ہے, وہاں یہ حال ہے. تو مولانا کہنے لگے کہ اچھا ہم رکھ لیتے ہیں, آپ نگرانی کرو گے. جی آپ. تو وہ 5 کلومیٹر مدرسہ دور تھا شہر سے, روزہ اکثر سائیکل لے کر آئے, کبھی ان بچوں کے لیے آم لائے, کبھی سنترے لائے, ان کو بہلا سہلا کر رکھا. وہ بچوں کا اللہ کی شان ناظرہ پورا ہو گیا, حفظ پورا کیا. اب میں نے ان کو پوچھا, ابھی ہمارے وہاں ایک بڑے مفتی صاحب تھے, مفتی ابراہیم صاحب, ان کا انتقال ہوا. تو کچھ لوگوں سے میری وہاں ملاقات ہوئی جنازے میں. میں نے کہا کہ وہ پہچانا, یوں کر کے ملنے آئے. میں نے کہا نہیں. کہ ہم آپ کے زمانے میں پڑھنے آئے تھے, وہ بچے ہیں. تو ابھی آپ کے گاؤں میں کیا حال ہے؟ کہ 150 علماء ہو گئے. ہمارے گاؤں میں اطراف میں 150 علماء ہو گئے, اور اتنے حافظ اور فلاں کہ ایک ایک چلے میں کیا کیا چھپایا ہوا ہوتا ہمیں نہیں پتا. ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے, چلے میں جا کر آ گئے. کہ کسی علاقے میں کوئی جماعت جاتی ہے تو اس علاقے میں کتنی شکلیں وہ بناتا ہے, اپنے اوپر محنت کرتا ہے, اپنے ساتھیوں پر محنت کرتا ہے, اس علاقوں میں محنت کرتا ہے. لیکن شیطان کیا کوشش کرے گا کہ نہ ان کا چلانے لگے, یہ ذمہ دار اپنا چلانے لگا, یہ ذمہ دار اپنے 4 مہینے نہ لگائے. کیونکہ اس میں بڑی جو چیز وجود میں آتی ہے نا, سب سے بڑی چیز, مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اس محنت کا نام لوگوں نے تبلیغ رکھا ہے. اگر میں اس محنت کا نام رکھتا تو میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. آپ اس پر انداز کریں کہ تحریک ایمان کیا چیز ہوتی ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے ہی مضبوط ہوں گے. گویا جسم کے سارے عمل کا مدار ایمان پر ہے. پھر فرمایا, بیٹا جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل کمزور ہوں گے. اور وہ ایمان کے لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں, یہ جو ہماری محنت ہے وہ اس ایمان کو بنانے کے لیے. ایک آدمی چاہے کتنا بھی کہیں بھی پہنچ گیا, اگر اس کے ایمان بنانے کی محنت ہوئی ہے تو اس کی یہ ساری چیزوں میں حرکت آئے گی. اور اگر اس کے ایمان بنانے میں محنت نہیں ہوئی تو ان چیزوں میں ضعف آئے گا, وہ نیچے جائے گا. اور نیچے جاتے جاتے کتنا جائے گا اس کو ہم سوچ نہیں سکتے. شیطان کے اوروں کے مقابلے پر اس پر زیادہ محنت ہے. یہ سرمایہ والا آدمی ہے, یہ مالدار آدمی ہے. جیسے مالداروں کے وہاں لٹیرے آتے ہیں, ایسے ہمارا لٹیرا ہم پر اوروں کے مقابلے میں زیادہ محنت کرے گا. اور اس کی محنت کے اثرات کیا ہیں کہ میرے 4 مہینے لگے ہوئے زمانہ ہو گیا, میں 4 مہینے نہیں جا رہا ہوں. میرے چلوں کا کیا حال ہے, میرے مہینے کا سے روزہ کا کیا حال ہے, میرے روزانہ کی محلے کی محنت کا کیا حال ہے. میں اپنے ساتھ عملے کو لے جانے کو اپنی کتنی سعادت کی چیز سمجھ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ سے لوگ تیار ہوں, میرے ہاتھ سے لوگ تیار ہوں, میں اس کو اپنی کتنی کمائی کی چیز سمجھ رہا ہوں. اگر یہ چیز وجود میں آ جائے نا تو پھر ہم گھر نہیں بیٹھیں گے, ہمیں مشورے سے بٹھایا جائے گا. مہینے کی 3 دن کی تشکیل کا سوال نہیں ہے. ہم سے کہا جائے گا کہ ابھی اب ہم کو وقت لگانے دیجیے. ہم لوگ نیلور میں ایک مرتبہ گئے, 4 مہینے لگا رہے تھے, تو ایک صاحب اوپرا چاپڑی 4 مہینے لگا رہے تھے. کیسے لگا رہے تھے؟ اوپرا پے در پے 4 مہینے لگا رہے تھے, پے در پے. تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے علاقے کے شورا کے ساتھ, یہ حاجی صاحب کو سمجھاؤ ذرا ہوش میں جماعت میں جائیں, ہوش میں. یہ کہا تو میں ان کی باتوں میں آ گیا اور میں ان کے ساتھ بیٹھا. حاجی صاحب حضرات تو کہتے ہیں کہ سال میں ایک بار 4 مہینے لگاؤ, آپ آتے ہو پھر تھوڑی دیر میں چلے جاتے ہو. تو ذرا وہ جو تھے وہ وجے واڑا میں بینک مینیجر تھے, بینک کے مینیجر تھے. تو مجھے یوں گھورنے لگے اور کہنے لگے, مولوی صاحب اتنا زمانہ ہم نے ایک دن جماعت میں نہیں لگایا, اتنے زمانے تک
ایک دن ہم جماعت میں نہیں گئے. ریٹائر ہونے کے بعد اللہ نے تبلیغ سجائی, اب میں نے شروع کیا تھا, مجھے سمجھانے آئے ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہ میرے ساتھ جو لوگ تھے, میری زندگی کے دوست, وہ اتنے دور نکل جا چکے ہیں, اتنے دور کہ میں اتنے پیدر پہ لگاؤں گا شاید تو بھی ان کے قریب نہیں جا سکوں گا, اور اب مجھے سمجھانے آئے. یہ کون آدمی کہہ رہا ہے؟ کہ جس کو سمجھ میں آیا ہے کہ میرا لگنا مجھے کیا نفع دے گا اور مجھ سے کیا نفع دے گا. یہ جب ہوتا ہے ان کو حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہ لڑکتے ہوئے صحابی جا رہے ہیں, لڑکتے, کیا ہو رہا ہے, تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں حضور کی آواز کی طرف جا رہا ہوں. آپ کیوں جا رہے ہو؟ کہ میں اپنے کٹے ہوئے پیروں سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. کہ جب سمجھ میں, حالانکہ معذور ہیں, معذور کی اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری ہے کہ وہ مستثنا ہے, وہ مستثنا ہے. ان کے بیٹے آ کر کہنے لگے کہ ہمارے ابا دیکھو نا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ کٹے پیروں سے جانا چاہتے ہیں, تمہیں کیا ہو رہا ہے, آپ ان کو جانے دیجئے. ان کو تو کہنا ہے رک جائیے, اور بچے آئے تو ان سے کہنا ہے وہ خود جانا چاہتا ہے, آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کہ جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو ان کی تشکیلیں نہیں کرنی پڑتی. ہم اپنی سعادت کی چیز سمجھیں کہ حضور علیہ السلام والی محنت کے ذریعے سے زندگی میں دین آئے گا, ایمان آئے گا. ہمارا اپنا یکسوئی کے ساتھ, اپنا پابندی کے ساتھ اعمال کا اہتمام, انفرادی اور اجتماعی, اور وقت خروج کے وقت میں خروج, اور انسانوں کے کمانے کا ہمارا جذبہ, اس کے لیے نیچے آ جانا, اتنے نیچے آ جانا جیسے حضور نیچے آ گئے تھے, چھوٹے بن جانا, اتنے چھوٹے بن جانا. اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے چھوٹے بن کر مجمع کو لیتے تھے کہ آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں محمد کون ہے. آنے والا یوں پوچھتا تھا من منکم محمدا, زمینی سطح پر. علماء فرماتے ہیں کہ جب قافلہ چلتا تھا تو حضور پیچھے چلتے تھے, حالانکہ قائد آگے چلتا ہے. مکے سے مدینہ گئے تو سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مسافر کیا. وہ تو جب بادل, سورج آیا اور بادل نے آ کر چھاؤں کی, تب پتا چلا کہ وہ ان سے مسافہ نہیں کرنا تھا, مسافہ تو ان سے کرنا تھا. اپنے آپ کو مٹا, ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم اللہ کو چاہتے ہیں. ہمیں کوئی پوچھے تو کیا, نہ پوچھے تو کیا, ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم ہمارا اللہ چاہتے ہیں, ہمیں اللہ مل جائے. یہ ہمارا جذبہ. اور نیچے آ جانا, اتنے نیچے آ جانا کہ ایک ایک آدمی ہم سے جڑ جائے, ایک ایک آدمی سے ہم جڑ جائیں. کتابوں میں آتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں جو لوگوں کو جوڑنا نہ جانے, جو لوگوں سے جڑنا نہ جانے. لا خیر فی من لا یأنس ولا یؤنس, جو مانوس ہونا نہ جانے اور جو مانوس کرنا نہ جانے, اس میں کوئی بھلائی نہیں. لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف, کہ جو دل جیتنا نہ جانے. ایک ایک صحابی کو آپ دیکھو, یہ کہیں گے مجھے میرے خلیل نے فرمایا, مجھے میرے حبیب نے فرمایا. یہ کیا انداز, یہ رویے ایک ایک کے دل جیتنے کے, ایک ایک کو دل جیتنا, ایک ایک کے ساتھ ترحم کا جذبہ, ایک ایک کے ساتھ شفقت کا جذبہ. اگر یہ ہمارے اندر ہو گیا نا تو ہمارے تھوڑے تھوڑی محنت سے اللہ ہزاروں کے لیے ہمیں ذریعہ بنا دیں گے. اس زمانے میں اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے. آپ حضرات کو کوئی واعظ نصیحت کے لیے نہیں بلایا, بلکہ یہ کیفیت اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے, تو ہم اس میں کیسے اور آگے بڑھتے چلے جائیں, ہماری زندگی کی ہم نگرانی کرنے والے بن جائیں, اپنی ذاتی زندگیوں کو دین والی بنانے والے بن جائیں, اور سب کے لیے ہم ذریعے بہانے کے طور پر استعمال ہو کر جس دن ہم دنیا سے جائیں تو اس دن میں انسانوں کو کیسے کما کر جانے والا بن جاؤں. اگر اللہ نے مجھے پوری دنیا کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن مجھے تشکیل اللہ نے میرے گاؤں میں کی ہے. ہم پورے عالم کے لیے ہیں, لیکن ہماری تشکیل ہمارے گاؤں میں اللہ نے ابھی کی ہے. جیسے حضور علیہ السلام مدینے میں آئے تھے, مدینے والوں کی فکر کی, جہاں تک جا سکتے تھے خود گئے, جہاں نہیں جا سکتے تھے وہاں افراد تیار کر کر کے بھیجا. ایسے جہاں میں جا سکتا ہوں میں خود جاؤں گا, جہاں میں نہیں جا سکتا ہوں افراد کو تیار کر کر کے بھیجوں, جماعتیں بنانا, خود جانا. اللہ خود سب کو جانتا ہے کون کیا کیا کر سکتا ہے, اور اللہ کی مدد کے اوپر یقین کریں گے تو پھر اللہ پاک اس کی راہیں بھی سجائے گا, ترتیب بھی دے گا, اور انشاءاللہ اللہ مدد بھی کرے گا. اس لیے آج ہم سب کو یہ طے کرنا ہے, ان چیزوں کے کرنے میں اگر ہماری انفرادی زندگیوں کے اندر کوئی کمزوری ہے اس میں توبہ استغفار کر کے اس مبارک محنت کے ذریعے سے اچھے دیندار بننا ہے, اور اپنی زندگیوں کے سارے شعبوں میں دین داخل کرنے کی عزائم کرنے ہیں. اور دین کی محنت کے کرنے میں ہم سے جو جھول اور چوک ہو رہی ہے اس کو ہمیں اللہ سے آج استغفار کرنا ہے, اور جس سطح پر ہے اس سے آگے کی سطح پر. مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تجزیہ ہے, انہوں نے اپنے حساب سے ایک بات دیکھی کہ اکثر صحابہ کو آپ دیکھو گے 1/3 ان کا اللہ کے دین پر لگتا تھا. جب اللہ نے سارے حالات سازگار کر دیے اس کے باوجود بھی 1/3 سالانہ ان کا بیان ہے مستقل کہ 1/3 اس پر لگتا تھا. ہم میں کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو ماشاءاللہ ہر سال لگا رہے ہیں, 3-4 مہینے لگا رہے ہیں, اور دنیا میں چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں. ہم بھی طے کریں گے. اللہ قرآن میں فرماتے اندر بھیتر کو ہم دیکھیں گے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, ہم تمہارے اندر بھیتر میں دیکھیں گے کیا چیز ہو رہی ہے. تو اللہ فرما رہے یؤتکم خیرا, ہم تمہیں چیز دے دیں گے. انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں. تو یہ ایسی ایسی صلاحیتوں کے لوگ آ رہے ہیں, آپ سوچو حیران ہو جاؤ گے.
ایسی ایسی صلاحیتوں کے لوگ, بس ان کو پیار محبت سے لینا. ایک لڑکا بھی مجھے ملا, میں نے پوچھا کیا حال ہے, خیریت؟ کہنے لگا جی پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہ جی مول صاحب میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا. لینے کی بات کہہ رہا ہوں, کیسے کیسے مجمع. تو فیکٹری میں کام کر رہا تھا, تو وہ ہماری فیکٹری, ہم جیسے گورنمنٹ جاب کر رہا تھا, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 15,000 بچے ہیں. 15,000. میں جس میں تھا اس میں خالی میرے یونٹ میں 5,000 بچے. 5,000 بچے. تو میرا جو باس تھا, اچھا ان 5,000 میں ایک مسلمان, اکیلا میں واحد مسلمان. میرا باس روزانہ 2 گھنٹے کی ہمارے ریسس ہوتی تھی. وہ گاؤں میں کالونی میں رہتا تھا, تو مجھے روزانہ اپنے گھر لے جاتا تھا اور میرا اکرام کرے, خیر خیریت یہ سب. اور ان کی بچیاں جوان, وہ میری روز خدمت کرے فلاں فلاں. ایک دن اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ چاہو تو میری ان بیٹیوں میں سے میں جس سے چاہے آپ کا نکاح کروا سکتا ہوں, لیکن آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے. پھر کیسے کیا ہوا؟ کمل صاحب یہ تشکیل کرنے والوں نے میری ملاقاتیں شروع کی. میں اپنے گاؤں سے 30-40 کلومیٹر دور جاب پر جاتا تھا. ہماری مسجد اور جماعت کے ساتھی نے مجھے اتنا پیار دیا, اتنی محبت دی کہ انہوں نے میری ملاقات نہیں کی, مجھے فون کرتے تھے خیر خیریت کا. ایک دن مجھے 2 گھنٹے میرے ایک ساتھی نے بات کی. اس نے کہا کہ میں اس سے مل نہیں سکا, تو فون پر میری تشکیل شروع کی, ذہن سازی کی, بات کی. 2 گھنٹے بات کی اور اتنا مجھے پیار دیا, اتنا میرا پیار دیا کہ میرا دل اس نے جیت لیا. اس نے میرا دل جیت لیا. تو میں نے اس کو کہا چلو میں آ جاتا ہوں. تو میں آیا تو ایک جماعت جا رہی تھی, اس کے ساتھ انہوں نے مجھے 4 مہینے بھیجا. تو میں 4 مہینے کے نتیجے میں ہوں. ابھی وہ لڑکا ابھی سوم پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر مجھے چند دن چھوڑ دیا جاتا تو شاید میں ان میں ہو چلا جاتا. کہ ایک فون, ترحم کا جذبہ, شفقت کا جذبہ, اگر ایک آدمی ایک پر محنت کر لے اس طرح مل سکتے ہیں. یہ ہزاروں اسٹوڈنٹ, ہزاروں سارے کے سارے ان کو ترحم کے جذبے سے اگر لے لیا, بہت بڑی کمائی ہماری ہو جائے گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, آج ہم سب کو ایک بات کو طے کرنا ہے کہ ایک تو ہمارے رویے لوگوں کے ساتھ رہنے کے ہم نرم کریں گے. اور کیا ابھی ہم لوگ ایک جگہ پر تھے, ایک مولانا صاحب کہنے لگے ہمارے ملک میں نماز میں مسجد میں اگر کوئی آدمی آتا تھا, آدمی, اور ایسی اٹنگ پٹنگ کپڑے پہن کر, تو لوگ آنکھیں نکالتے تھے یوں کہ یہ تم کیا پہن کر آئے. اور کہا مولوی صاحب اب ہماری مسجدیں ہمارے جوانوں سے خالی ہو چکی ہیں. اب اگر کوئی آ جاتا ہے سطر کھلا ہوا چٹی پہن کر, تو اس کو ہم سینے سے لگاتے ہیں, پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. کیوں, کیا بات ہو گئی؟ کب وہ آنا ہی بند ہو گیا, جو آیا وہی غنیمت ہے, جو آیا وہی غنیمت ہے, کہ سینے سے لگا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کیوں آیا, کیوں کر کے ڈانٹ پاٹ کے بھگا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے زندگی میں حضور نے شخصی طور پر کسی کو نہیں ڈانٹا. شخصی طور پر انفرادی دین کے معاملے میں حضور نے زندگی میں کبھی. ایک مرتبہ فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں دین سیکھتے ہیں اور دین سکھاتے نہیں. ایک جمعہ میں خطبہ دیا, پھر دوسری جمعہ ہوئی, فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون, لوگوں کو کیا ہو گیا دین سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. جب تیسری جمعہ ہوئی تو لوگوں نے اشعریین سے فرمایا یہ آپ سے کہہ رہے ہیں, آپ سے. اچھا, اشعریین حاضر ہو گئے حضور کی خدمت میں, کمرے میں, بند کمرے میں آئے ہوئے, اور فرمایا حضور یہ جو آپ نے خطبہ دیا آپ ہم سے فرما رہے ہیں, ہم سے کہہ رہے ہیں. تو روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا ہاں آپ سے کہہ رہا ہوں, بلکہ فرمایا کمرے میں ان کے وڈیلوں سے ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون, کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ دین سیکھتے نہیں. اور لوگ ان کو, حالانکہ وہ اکیلے تھے, ان کو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں آپ سے کہہ رہا ہوں, مولانا رحمۃ اللہ کے بیان میں. تو یہ چیزیں ہم جو جس حال میں ہے اس کو جتنے ہیں سراہتے ہوئے اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں. اپنے رویوں کو ٹھیک کر کے اپنے آپ کو آئیڈیل بنا دیں. چھوٹی چھوٹی زندگیاں بچی ہے, روزانہ موت کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے کتنا کمایا دیکھ لیں, ہم کتنا کما سکتے ہیں اس میں ہم کمی نہ کریں. موت پتہ نہ کب آ جائے گی, ببولا پھوٹ جائے گا. اس لیے سب طے کرو جس سطح پر ہے انشاءاللہ اس سے آگے جا کر اپنی آخرت بنا کر جانا ہے, اور ہزاروں انسانوں کو اپنے نام اعمال میں کما کر جائیں گے. بھائی سب طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتا ہے؟ اس میں کون خوش قسمت ہے جو کہہ رہا ہے انشاءاللہ آج سے میں طے کرتا ہوں کہ صحابہ والی ترتیب پر کم سے کم ہر سال میں 4 مہینے لگاؤں گا. کون کون طے کرتا ہے ذرا تھوڑا, کون کون طے کرتا ہے؟ اور اچھے سے ہاتھ اٹھاؤ, اچھے سے. اللہ کے فرشتے تمہارے نام لکھ لیں گے, اللہ کے فرشتے تمہارے نام لکھ کر اللہ کے پاس جمع کرائیں گے. ذرا کھڑے ہو کر اللہ کو ارادے بتا دو, کھڑے ہو کر اللہ کو ارادے بتا دو, جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے فرشتے تمہارے نام لکھ لیں گے. اللہ کو اپنے ارادے بتا دو, اللہ کو اپنے ارادے بتا دو. اللہ کے فرشتے تمہارے نام لکھیں گے. آج تمہارا نام اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے, آج تمہارے نام اللہ کے پاس جائیں گے, آج آپ کے نام اللہ کے دربار میں جائیں گے,
اللہ کو اپنی نیتیں بتاؤ. کرے گا اللہ. کرے گا کون بولو؟ ہم اپنی نیت کر سکتے ہیں. ہم اپنی نیت کرنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے. ہم اپنے اللہ کو نیت بتا سکتے ہیں, ہم نیت بتائیں گے. اپنے اللہ کو اپنے ارادے بتاؤ. یہ نہ سوچو تشکیل کے نام ہے, یہ تو ایک بہانہ ہے. اصل تو اندر کا فیصلہ ہے. کون سا فیصلہ ہے بولو؟ میرا اللہ کرے گا. مجھے اللہ نے مطالبہ کیا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اللہ کے دین کے مددگار بنو. میں اللہ کے دین کا معاون بنوں گا. ہم اللہ کی کیا مدد کریں گے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. اور بتاؤ اور کون ارادہ کر رہا ہے؟ ہر سال میں 4 مہینے لگاؤں اور اپنی مسجد سے ہم جماعت بنائیں. یہ بات بنیادی ہے. ہر آدمی اپنے ساتھ جماعت بنائے. ایک انشاءاللہ بہت بڑے مجمع کی نقل و حرکت زندہ ہو جائے گی. اور فرمائیں ہم اپنے بس میں جو کر سکتے ہیں اس کے کرنے میں ہم کمی نہ کریں. باقی نتیجہ اللہ لائے گا. السعی منا والاتمام من اللہ. شروعات ہم کریں, پورا اللہ کرے گا.